العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين وملجأ الشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين والملقب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الكهف الحصين الغياث المستر المستكين لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم خصوصا قاتلي وظالمي فاطمة الزهراء ومحسن عليهم السلام إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صلوات پڑھیں بر محمد. عزیزان گرامی، سورہ آل عمران کی یہ آیت آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جس میں ثواب کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے پروردگار عالم. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے من یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، جو لوگ اپنی نیکیوں کا ثواب دنیا میں چاہیں گے ہم انہیں دنیا میں عطا کر دیں گے. ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا، اور جو لوگ اپنی نیکیوں کا ثواب آخرت میں چاہیں گے ہم انہیں آخرت میں عطا کریں گے. وسنجزی الشاکرین، اور ہم ان قریب شکر کرنے والوں کو ان کی اچھی جزا سے نوازیں گے. عزیزوں، یہاں لفظ ثواب استعمال کیا اللہ نے. ثواب کسے کہتے ہیں؟ ثواب کیا چیز ہے؟ کسی بھی کام کے بعد کوئی اجرت مل جائے اسے ثواب کہتے ہیں. دنیا میں مل جائے تو ہو سکتا ہے وہ عزت کی صورت میں ہو، مال اور دولت کی صورت میں ہو، لیکن جب وہ آخرت میں ملے گا تو وہ جنت کی صورت میں، کوثر کی صورت میں ہوگا. ثواب کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اگر غور کریں آپ حضرات کہ ثواب کیا ہے،
میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لفظ ثواب ہی ہے کہ جو انسان کو عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ اگر ثواب اسلام کے دائرے سے نکال دیا جائے تو اب آپ کو نہ کوئی عمل نظر آئے گا، نہ کوئی نیکی نظر آئے گی، نہ کوئی اچھا کام نظر آئے گا۔ جس سے پوچھئے کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو، وہ کہے گا ثواب کے لیے۔ روزہ کیوں رکھتے ہو، ثواب کے لیے۔ حج کیوں کرتے ہو، ثواب کے لیے۔ کسی کو کھانا کیوں کھلاتے ہو، ثواب کے لیے۔ مجلس میں کیوں آتے ہو، ثواب کے لیے۔ فرش عزا کیوں بچھاتے ہو، ثواب کے لیے۔ تبرک کیوں بانٹتے ہو، ثواب کے لیے۔ مزار شہید ثالث پر زیارت کے لیے کیوں آتے ہو، جواب ہوگا ثواب کے لیے۔ ہر لمحہ جب بھی آپ سوال کریں گے تو یہی ہوگا کہ ثواب کے لیے، ثواب کے لیے، ثواب کے لیے۔ لیکن اللہ نے ایک ایسا خانوادہ بنایا، ایک ایسا خاندان بنایا کہ جہاں ثواب کے لیے عمل نہیں ہوتا بلکہ قربت الہی کے لیے عمل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ وہ خاندان صرف قربت الہی دیکھتا ہے کہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے۔ ہم ہر عمل میں ثواب دیکھتے ہیں۔ اس آیت کے لحاظ سے 4 گروہ بنتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو دنیا میں ثواب لے لینا چاہتا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثواب چاہتا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو آخرت میں ثواب چاہتا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو نہ دنیا میں ثواب چاہتا ہے اور نہ آخرت میں ثواب چاہتا ہے۔ پہلا گروہ کہ جو دنیا میں ثواب چاہتا ہے، وہ آخر کون سا گروہ ہے جو دنیا میں ثواب چاہتا ہے؟ جب ہم نے قرآن کو پڑھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں ہمیں مل گیا کہ یہ گروہ کون سا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ آیت نمبر 200 سورہ بقرہ کہ جس میں یہ ارشاد ہے کہ وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہماری نیکیوں کا صلہ اس دنیا میں عطا کر دے۔ وما فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کس کے لیے آیت ہے؟ کہا یہ کافروں کے لیے ہے، کافروں کے لیے ہے۔ کافر اپنی نیکیوں کا ثواب لے لینا چاہتا ہے دنیا میں، آیت نے بھی بتایا۔ تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کافر کے پاس اچھی بلڈنگ ہے، مومن کے پاس نہیں۔ کافر کے پاس اچھی گاڑی ہے، مومن کے پاس نہیں۔ کافر اچھے لباس پہنتا ہے، مومن کے پاس اچھا لباس نہیں۔ کافر کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، مومن کے بچے نہیں پڑھ پاتے۔ کافر ہمیشہ آسائش اور آرائش میں رہتا ہے، لیکن مومن اس طرح سے نہیں رہتا۔ تو یہیں پر مومن کنفیوز ہو جاتا ہے، مومن مشکوک ہو جاتا ہے۔ پروردگار ہم تو تیری الوہیت کا اقرار کر رہے ہیں، تیری الوہیت کو مان رہے ہیں، ہم اسلام کے پابند ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ سامنے والے کے پاس جو تیری الوہیت کا انکار بھی کر رہا ہے، جو مشرک ہے، جو کافر ہے، اسے سب کچھ عطا کر رہا ہے، سب کچھ عطا کر رہا ہے۔ تو یہی مومنوں کے کنفیوژن کو دور کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو، چونکہ اللہ نے انہیں یہ جو چیزیں عطا کی ہیں، یہ گویا ان کا دنیا میں مانگا ہوا ثواب ہے، مانگا ہوا ثواب ہے۔ اگر اللہ کافروں کو اس طرح سے عطا نہ کرتا تو کافر روز آخرت کہتے اے اللہ ہم نے یہ نیکی کی تھی، اس کا ثواب چاہیے، یہ کیا تھا، اس کا ثواب چاہیے۔ اللہ نے دنیا میں دے کے منہ بند کر دیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اللہ نے دنیا میں دے دیا، لیکن مومنین کے لیے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں مومنین کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی۔ آپ پڑھتے ہیں قنوت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، تو اس کو ہٹا دیتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، ہم پڑھتے ہیں ربنا سے قنوت میں
کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکیوں کا صلہ عطا کر اور آخرت میں بھی ہمیں ہماری نیکیوں کا ثواب عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ قنوت اسلام کے 73 فرقوں میں سے کسی بھی فرقے میں نماز میں قنوت نہیں ہے سوائے ہمارے۔ قنوت نہیں پڑھا جاتا، صرف ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی قنوت واجب نہیں ہے، تاکید بہت ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مگر پڑھا جاتا ہے، تاکید سے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ صرف ہمارے یہاں ہے اور کسی کے یہاں نہیں ہے۔ اسی قنوت میں اور دعاؤں کے ساتھ ہم یہ دعا بھی پڑھتے ہیں، ہم ہی پڑھتے ہیں، مومنین پڑھتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہماری نیکیوں کا صلہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ تو پروردگار عالم ظاہر ہے کہ قنوت کے درمیان کی ہوئی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو پروردگار ہمیں دنیا میں بھی صلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی صلہ دے گا۔ ساتھ ساتھ ہم چونکہ مومن ہیں، مومن بیوقوف نہیں ہوتا، مومن چالاک ہوتا ہے۔ جب اس نے آخرت مانگ لی تو اب ضرورت نہیں تھی کہ یہ کہتا کہ وقنا عذاب النار، اسی آخرت میں جنت ہے، اسے ملنے والی ہے، مگر پھر بھی وہ کہہ رہا ہے وقنا عذاب النار تاکیدن کہ پروردگار جنت تو ہمیں دے گا، تاکیدن میں کہہ رہا ہوں کہ پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا، وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے بچا۔ تو اب یہ جہنم کی آگ سے بچانے کی جو بات ہے، تو اب ہم دیکھیں کہ یہ جہنم جو خلق ہوا یہ کس وجہ سے ہوا، جہنم کے خلق ہونے کا ریزن کیا ہے، جہنم کے خلق ہونے کا سبب کیا ہے۔ تو آپ سے اگر ہم پوچھیں، آپ کہیں گے کہ کافروں کے لیے جہنم ہے، مشرکوں کے لیے جہنم ہے، منافقوں کے لیے جہنم ہے، لیکن پیغمبر نے کیا فرمایا جو بخاری شریف میں ہے، لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ۔ اے صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اے علی، اگر تمہاری محبت پر ساری کائنات کے لوگ جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کی خلقت ہی نہ کرتا، جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو اس کا مطلب دشمنان علی کے لیے پروردگار عالم نے جہنم کو خلق کیا۔ تو اب ہم یہ جو دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اصل میں دعا یہ ہے کہ ہمیں دشمنی علی سے بچا، دشمنی علی سے بچا۔ اور دشمنی علی سے بچنے کی دعا میں اپنے آپ ہی آ رہا ہے کہ پروردگار ہمیں محب علی بنا دے، محبان امیر المومنین میں شامل کر دے۔ صلوات پڑھے بر محمد وال۔ یہ تو دوسرا گروہ ہو گیا۔ تیسرا گروہ جو دنیا میں کچھ نہیں چاہتا اپنا ثواب، آخرت میں چاہتا ہے۔ وہ آخرت میں جو ثواب چاہتا ہے وہ کون سا گروہ ہے آخر؟ ظاہر ہے کہ یہ انہی غلاموں کا، انہی صحابیوں کا گروہ ہوگا کہ جن کے آقاؤں نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے دی ہوگی۔ اسی میں جناب سلمان ہیں، اسی میں جناب ابو ذر ہیں، اسی میں جناب بلال ہیں۔ تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ والے ہیں، ان کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دنیا میں کچھ نہیں کرتے، صرف آخرت کے لیے۔ چنانچہ جناب سلمان 400 برس کا سن ہے غالباً، مختلف روایات ہیں، کہیں 500 برس کا سن۔ آپ کا کام کیا تھا؟ مسجد گئے، نماز پڑھی اور مسجد کی خاک جو محراب رسول تھی اسے صاف کرتے تھے، اور آ کے دہلیز فاطمہ پہ بیٹھ جاتے تھے، اسے صاف کرتے تھے۔ کیسے صاف کرتے تھے؟ ہاتھوں سے صاف کرتے تھے؟ نہیں، ان کی بھویں بہت لمبی تھیں، بھویں بہت لمبی تھی، رومال سے باندھ لیتے تھے۔ جس وقت دہلیز فاطمہ کی خاک صاف کرنا ہوتی تھی تو بھووں کو کھولتے تھے، اور بھووں کو کھول کے جھک جاتے تھے بالکل جیسے سجدہ کر رہے ہوں، اور بھووں کے ذریعے سے خاک در زہرا کو صاف کرتے تھے۔ یہ روایت ہے موجود ہے کہ صاف کرتے تھے۔
اب ذرا سا اندازہ لگائیے کہ کیا عظمت ہوگی جناب سلمان کی. دیکھیے یہ اللہ والے ہیں. جناب سلمان سے کسی نے آ کے کہا کہ اے سلمان اتنا سن ہو گیا آپ کا، کیا آپ نے کوئی دنیا میں گھر بھی بنایا؟ چہروں پہ بل پڑ گیا، پیشانی پہ بل پڑ گیا، دہلیز فاطمہ پہ ہاتھ مارا. کیا اس سے بہتر بھی کوئی گھر ہوگا؟ کیا اس سے لاجواب بھی کوئی گھر ہوگا؟ اس کے بعد ریزن بھی بتایا. کہتے ہیں کہ یہی وہ در ہے کہ جہاں سے صراط مستقیم شروع ہوتا ہے جنت پہ تمام ہوتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور اس کے بعد پھر جو چوتھا گروہ جو نہ دنیا میں نہ آخرت میں، قرآن کی سورہ دہر کی آیت انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم جو تمہیں راہ خدا میں کھلاتے ہیں تو اے اللہ ہم نہ تم سے جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ. جب ہم نے اس کی تفسیر دیکھی تو شکریہ دنیا کے ثواب کو کہتے ہیں، جزا آخرت کا ثواب ہے. یعنی یہ وہ خاندان اہل بیت ہے کہ جہاں ضرورت نہیں ہے کہ انہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے عمل کریں، وہ نہیں، وہ صرف اللہ کی قربت کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، صرف رضائے الہی کا حصول ہو جائے، اس لیے راہ خدا میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور ان کا کھانا کھلانا ہمارے کھانا کھلانے سے کہیں افضل ہے. ان کی سخاوت ہماری سخاوت سے کہیں افضل ہے. ہم سے جب کوئی سوال کرتا ہے کہ کچھ عطا کر دیجئے تو 5 روپے ہوتے ہیں تو دل میں یہی آتا ہے کہ اس کو 1 دیں 4 بچا لیں. لیکن یہ خاندان اہل بیت ہے، اگر 5 روٹیاں ہیں 1 نہیں بلکہ 5 دے دی جاتی ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ اہل بیت ہیں. ان کے لیے امام شافعی جو اہل سنتوں کے امام ہیں، انہوں نے کہا کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے آل محمد اگر آپ پر درود نہ بھیجا جائے تو وہ نماز نہیں ہے. ایک اور صلوات پڑھیں باواز بلند. اگر درود نہ بھیجا جائے تو وہ نماز نہیں ہے. یہ امام شافعی کے علاوہ بھی جتنے بھی امام ان لوگوں کے گزرے ہیں، چاہے وہ امام مالک ہوں، چاہے وہ امام احمد ابن حنبل ہوں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے یہ امام شافعی ہوں، یہ سب کے سب سرشار محبت علی تھے. یہ سب علی کو چاہتے تھے. مگر بعد میں کیا ہوا، کیسے حالات پیدا ہو گئے کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں دشمنی علی ہے. کم سے کم پہلے چوتھا مانا جاتا تھا، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں جو حالات دیکھ رہا ہوں اس وقت اس بزم میں مولا علی کو چوتھا بھی نہیں مانا جاتا. دیکھیے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. کسی کو اگر آپ مانتے ہیں تو اس کی ولادت پر محفل کرتے ہیں اور اس کی شہادت کے اوپر، اس کی وفات کے اوپر آپ غم مناتے ہیں اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں. تو اگر یہ چوتھا بھی مانتے تو آپ بتا دیجئے کہ کسی مسجد میں 13 رجب کو جشن ہو رہا ہو یا 21ویں رمضان کو کسی مسجد پر حضرت علی کا غم منایا جا رہا ہو. اس کا مطلب یہ صرف ڈھکوسلا ہے، صرف الفاظ ہیں، یہ صرف مشہور ہے کہ یہ چوتھا مانتے تھے. چوتھا نہیں مانتے. ہم جسے مانتے ہیں ہم اس کی ولادت پہ محفل بھی کرتے ہیں، شہادت پہ مجلس بھی کرتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد وال. تو یہ امام شافعی نے یہ کہا، اور امام شافعی نے ایک جملہ تو بہت غضب کا کہہ دیا، مگر پہلے اس کو سمجھیے کہ یہ جو کہا کہ اے اہل بیت اگر آپ پر درود نہ پڑھا جائے تو وہ نماز نہیں ہے. اچھا، ایک ہم نے
جو نماز دیکھی سارے لوگ اسے نماز کہتے ہیں، نماز جنازہ کہتے ہیں نا، نماز ہی نام لیتے ہیں اس کا۔ اچھا نماز میں شرائط کیا ہیں؟ نماز کی ڈیفینیشن اس طرح سے ہے کہ لا صلاۃ الا بالطہارہ، نماز ممکن نہیں جب تک طہارت نہ ہو، نماز ممکن نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتے جب تک آپ باوضو نہ ہو، لا صلاۃ الا بالطہارہ۔ دوسری تعریف لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ممکن نہیں ہے جب تک سورہ الحمد کی تلاوت نہ ہو۔ دو ہو گئی تعریفیں۔ تیسری تعریف بلکہ شرائط ہیں کہ لا صلاۃ الا بالرکوع، نماز ممکن نہیں ہے جب تک رکوع نہ کیا جائے۔ اس کے بعد لا صلاۃ الا بالسجود، نماز ممکن نہیں ہے جب تک سجدے نہ ہوں۔ یہ چار چیزیں ہو گئیں۔ بغیر طہارت کے نماز ممکن نہیں، بغیر سورہ الحمد کے نماز ممکن نہیں، بغیر رکوع کے نماز ممکن نہیں، بغیر سجدوں کے نماز ممکن نہیں۔ تو پھر نماز جنازہ کو نماز کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نماز جنازہ میں طہارت شرط نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ باوضو ہوں، باوضو ہونا ضروری نہیں ہے نماز جنازہ میں۔ اسی طرح سورہ الحمد بھی نہیں پڑھا جاتا، کوئی مولوی صاحب سورہ الحمد نہیں پڑھتے ہوں گے۔ اس طرح رکوع بھی نماز جنازہ میں نہیں ہے، سجدے بھی نماز جنازہ میں نہیں ہے، مگر نماز نام دیا جا رہا ہے۔ نماز، توجہ چاہ رہا ہوں، نماز نام دیا جا رہا ہے، تو یہ اس کو نماز میت کو نماز کا نام کون سی چیز دے رہی ہے؟ جب طہارت نہیں، سورہ الحمد نہیں، رکوع نہیں، سجدے نہیں، تو کون سی چیز اسے نماز کے نام کو باقی رکھے ہوئے ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں طہارت شرط نہیں ہے، رکوع شرط نہیں ہے، الحمد شرط نہیں ہے، سجدے شرط نہیں ہے، مگر محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پر درود شرط ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد وال۔ درود شرط ہے، اسی لیے فرمایا کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی نے کہ جب تک آپ پر درود نہ پڑھا جائے تو وہ نماز نہیں ہے۔ امام شافعی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو نصیری کہتے ہیں، بلکہ نصیریوں سے بھی زیادہ بڑھ گئے، کہتے ہیں مات الشافعی لم یدر علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی مرتے مر گیا لیکن یہ پتہ ہی نہیں چل سکا اس کو کہ علی اس کا رب ہے یا خدا اس کا رب ہے۔ مات الشافعی لم یدر علی ربہ ام ربہ اللہ، بہت بڑی بات کہہ کے گزر گئے امام شافعی۔ اور اس کے بعد جو وہ فرماتے ہیں، دیکھیے ایک فارسی میں بھی انہوں نے بات کہی کہ من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، بس خدا او مصطفیٰ او جبریل باشد رافضی۔ پہلے ہم لوگ کو کافر نہیں کہا جاتا تھا، پہلے رافضی کا لفظ تھا، گاڑھا، بہت گاڑھا لفظ لے کے آئے تھے ہمارے لیے کہ یہ رافضی ہیں، علی کے چاہنے والے، یعنی رافضی رافضی رافضی۔ اب چونکہ وہ لفظ اتنا گاڑھا ہو گیا، جس طرح سے ہر چیز کا معیار گھٹ گیا، شاعری کا معیار گھٹ گیا، شعراء ہلکے الفاظ استعمال کرنے لگے، ذاکری کا معیار گھٹ گیا، ذاکر ہلکے نکتے پڑھنے لگے، اسی طرح سے ہر چیز کا معیار گھٹتا چلا گیا۔ تو پہلے رافضی کہا جاتا تھا، اب کافر کہتے ہیں ہمیں کہ یہ شیعہ کافر ہیں، پہلے رافضی کہتے تھے۔ تو انہوں نے کیا شعر کہا کہ من علی را، یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں، من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، پس خدا او مصطفیٰ او جبریل باشد رافضی۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں میں علی کو دوست رکھتا ہوں، زمانہ مجھے رافضی کہتا ہے، پس خدا بھی رافضی، اس کا رسول بھی رافضی اور جبریل بھی رافضی، اس لیے کہ تنہا میں علی سے محبت نہیں رکھتا، خدا بھی محبت رکھتا ہے، اس کا رسول بھی محبت رکھتا ہے، جبریل بھی محبت رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں،
اس کے علاوہ دوسرے جو امام مالک کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے قرآن کی تفسیر جب کرنا تو جب دیکھنا کہ کسی بھی آیت کے مقابلے میں اگر حضرت علی کا قول ہے تو پھر کوئی اور تفسیر نہ کرنا، حضرت علی کا قول لکھ دینا۔ اس کا مطلب چاہتے تھے، بعد میں حالات بدل گئے۔ کس وجہ سے بدل گئے؟ سعودیہ کی وجہ سے یا کس وجہ سے؟ اب اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، اس سے پوچھا گیا کہ آپ تفسیر کیسے کرتے ہیں؟ کہا مجھے کیا معلوم تفسیر قرآن کیا ہے، تعویل قرآن کیا ہے، معنی قرآن کیا ہے، الفاظ قرآن کا مفہوم کیا ہے، ہم تو بس تفسیر ایسے کر دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، آیت دیکھتے ہیں، حضرت علی کا قول دیکھتے ہیں، قرآن کی آیت کی تفسیر کے طور پر حضرت علی کے قول کو لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ ہاں امام احمد ابن حنبل بھی ظاہری طور پر حضرت علی کو بہت چاہتے تھے۔ آج زمانہ نہیں چاہتا لیکن یہ چاہتے تھے، مگر ہمیں تعجب یہ ہے کہ یہ لوگ تو چاہتے تھے مولا علی کو، مگر ان کے ماننے والے کیوں نہیں چاہتے؟ یہ غور طلب ہے بات۔ تو اب امام احمد ابن حنبل گویا اپنے باپ کے پاس آئے، احمد اپنے باپ کے پاس، حنبل کے پاس آئے کہ بابا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلا صحابی کون تھا، دوسرا کون تھا، تیسرا کون تھا، ذرا ہمیں فہرست لکھوا دیجئے، پہلا کون، دوسرا کون، تیسرا کون، یہاں تک کہ اب کہا کہ قلم نکالو، دوات نکالو اور لکھو۔ کہا کہ پہلا فلاں صحابی، دوسرا فلاں صحابی، تیسرا فلاں، چوتھا فلاں، یہاں تک کہ 15-20 نام لکھوا دیے، لکھ لیے۔ اب بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ بابا حد ہو گئی دشمنی علی کی، آپ نے کہیں پر بھی علی کا نام نہیں لکھوایا صحابیوں میں۔ باپ کھڑا ہو گیا، کہا بیٹا تم نے صحابیوں کی فہرست پوچھی تھی، میں نے صحابیوں کی فہرست لکھوا دی، مگر یہ بتاؤ کہ تم نے علی کو صحابی کب سے سمجھ لیا؟ کیا تم نے رسول کی یہ حدیث نہیں سنی کہ یا علی نفسوں کا نفسی، یا علی لحموں کا لحمی، یا علی دموں کا دمی؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ علی نے کے لیے فرمایا، اے علی تمہارا نفس میرا نفس ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے۔ علی صحابی نہیں ہے، علی نفس رسول ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وال۔ علی نفس رسول ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت سے محبت پوری دنیا حیرت میں ہے کہ آخر ان کے اہل بیت کے چاہنے والے کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ اول دور سے لے کے آج کے دور تک، آج بھی بغداد میں کار بم دھماکہ ہوا، 4 شیعہ مر گئے۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب شیعہ مارے نہ جا رہے ہوں، اہل بیت کے چاہنے والے، پنجتن پاک کے چاہنے والے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں، اول سے لے کے آخر تک 1400 برس سے ہم مارے جا رہے ہیں۔ یمن میں ہم مارے جا رہے ہیں، بحرین میں ہم مارے جا رہے ہیں شیعہ اہل بیت کے چاہنے والے، افغانستان میں ہم مارے گئے، پاکستان میں ہم مارے جا رہے ہیں، عراق میں، سعودیہ میں، ابھی سعودیہ کا نیا واقعہ، 5-6 برس کا بچہ کس طرح سے ذبح کر دیا گیا۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے تاریخ میں، متوکل عباسی کا دور، ہارون رشید کا دور، مامون رشید کا دور، منصور دمانیقی کا دور، ہشام بن مروان کا دور، عبد الملک ابن مروان کا دور، یہ سارے دور اگر آپ دیکھیے تو کوئی زمانہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی دن ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں شیعوں کا، اہل بیت کے چاہنے والوں کا خون نہ ہوا ہو۔ یہی تو حیرت ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ اس کے باوجود یہ اتنے شیعہ۔ حیرت تو جب ہوتی ہے کہ جب چہلم کے موقع پر کربلا میں 4 کروڑ 5 کروڑ کا مجمع نظر آتا ہے، 4 کروڑ 5 کروڑ کا مجمع۔ آج تو نیٹ کا دور ہے، واٹس اپ کا دور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت
کربلا میں یہ کہا گیا کہ 4 کروڑ کا مجمع ہے یا 5 کروڑ کا مجمع ہے صرف کربلا میں، تو اسی وقت یہ بھی رپورٹ تو آئی کہ چہلم تو خالی کربلا میں نہیں ہوا، چہلم تو سارے کنٹریز میں ہوا۔ آسٹریلیا میں اتنا مجمع، بمبئی میں اتنا مجمع، نیو یارک میں اتنا مجمع، لندن میں اتنا مجمع، لاہور میں اتنا مجمع، کراچی میں اتنا مجمع، کشمیر میں اتنا مجمع، لکھنؤ میں اتنا مجمع۔ ہر ایک کی زبان پہ یہ آ رہا تھا کہ پچھلے سال سے زیادہ مجمع، توجہ چاہ رہا ہوں، پچھلے سال سے زیادہ مجمع، وہاں 4 کروڑ کا مجمع، یہاں ہر جگہ یہی کہ بہت زیادہ مجمع، پچھلے سال اس سے زیادہ تھا، اس سے کم تھا، اب کی زیادہ ہے۔ تو یہ اتنا مجمع یہاں بھی اور وہاں بھی 4 کروڑ، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ارے وہ محو حیرت ہی رہیں گے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہمارا سرپرست پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہماری محبت کی حفاظت کر رہا ہے، ہماری ولایت کی حفاظت کر رہا ہے، شیعت کی حفاظت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو ہم لاکھ کم کرو، ہم کم ہونے والے نہیں ہیں۔ حفاظت کرنے والا ہمارا امام ہے، ہمارا امام ہے عزیزوں۔ تو ہمیں یاد رکھنا، اور آج کے دور میں بہت پرآشوب دور ہے۔ آج ہمارے ایمان کو لینے کے لیے کبھی عالم کی صورت میں کوئی ممبر پہ آ جاتا ہے، کبھی خطیب کی صورت میں۔ آج ہمارا ایمان لیا جا رہا ہے ہم سے، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم آمادہ رہیں، ایمان کو بچائیں، ایمان کو بچائیں، بچانے کی کوشش کریں کہ یہ ایمان، اس کے لیے ہم کیا کریں۔ آج بہت سے ذاکرین ایسے ہیں کہ جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بن گئے۔ آج ہمارے عوام میں خاموشی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ جو بھی ذاکر اس طرح کی بات پڑھے کہ جس سے اہل بیت کی توہین ہو رہی ہو، فوراً اس سے بعد میں سوال کرے کہ آخر آپ نے یہ بات کیوں پڑھ دی کہ جس سے اہانت ہو گئی اہل بیت علیہ السلام کی۔ لیکن آج آپ کی خاموشی یہی بہت زیادہ خرابیاں پیدا کر رہی ہے۔ کوشش کرنا چاہیے، اور ایمان کے بچانے کے لیے جو ہمارے ائمہ نے فرمایا ہے، پہلے تو چیز ایک تو دعا جو چھوٹی سی ہے، رضیت باللہ ربًا، تعقیبات نماز میں ایک چھوٹی سی دعا ہے، رضیت باللہ ربًا و بِ محمد، چھوٹی سی دعا ہے مختصر سی، وہ ضرور پڑھیں، روز پڑھیں۔ اس کے علاوہ دعائے عدیلہ، دعائے عدیلہ جو ایمان کے بچاؤ کے لیے ہے، اسے ضرور پڑھیں اس پر آشوب دور میں۔ اس کے علاوہ زیارت آل یاسین، یہ 3 چیزیں تو مسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ضروری چیز ہے ایمان کو بچانے کے لیے، مجلسوں میں ضرور آئیں، فرش عزا پہ ضرور بیٹھیں، مجلسوں میں ضرور آئیں۔ جب بھی آپ محسوس کریں کہ کہیں ایمان میں کوئی کمی ہو رہی ہو، فوراً مجلس اٹینڈ کر لیجئے، فوراً مجلس میں آ کے بیٹھ جائیے۔ مجلس میں آپ بیٹھ جائیں گے، ایمان آپ کا سلامت رہے گا، اور یہی مجلسیں آپ کے ایمان کو سلامت رکھیں گی۔ دعائیں اپنے مقام پر ہے، لیکن یہ ایک عملی صورت ہے کہ فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جائیں، مجلس کو غور سے سنیں اور مصائب تک سنیں، مصائب میں چند آنسو بہا لیں، یقیناً ایمان پختہ ہو جائے گا۔ پھر آپ کا ایمان چاہے جتنا بڑا خطیب ہو، وہ آپ کا ایمان نہیں لے پائے گا، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے جتنے بڑا شیطان بن کے کوئی آ جائے، لیکن ایمان آپ کا سلامت رہے گا۔ صرف مجلسیں ہیں کہ جو ہمارے ایمان کی سلامتی کا سبب بنی ہوئی ہیں، ہمارے اسلام کی بقا کا سبب بھی ہیں، اور ہمارے ایمان کی سلامتی کا سبب بھی ہیں، یہی مجلسیں ہیں۔ چنانچہ ہمارے یہاں مسلسل مجلسوں کا انعقاد ہونا، لوگ اس سے اوپر بھی اعتراض کرنے لگے کہ اب تو مجلسیں بہت ہو گئی ہیں۔ یہ جملے اپنی زبان پہ ہرگز نہ لائیے گا۔ امام حسین کا جو کارنامہ ہے اس کے مقابلے میں ہم یہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ جو امام حسین کربلا میں کر کے چلے گئے، اس کے مقابلے میں ہم
تھوڑی دیر کی مجلس کر کے بیٹھ گئے یا ہم یہ جملے کہیں کہ بہت مجلسیں ہو گئی ہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو امام حسین نے احسان کیا ہے اسلام پر۔ عزیزوں، امام حسین علیہ السلام ظاہر ہے کہ اسی مذہب کی خاطر آپ کو بتائیں کہ کس طرح سے تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے ہموار راستوں سے ہوتے ہوئے کربلا پہنچے، فقط اس لیے کہ دین بچ جائے، اللہ کی الوہیت بچ جائے۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، دین، اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ دین کی ڈیفینیشن کیا ہے، دین کی تعریف کیا ہے، تو آپ ممکن ہے کہیں کہ نماز دین ہے، روزہ دین ہے، قرآن دین ہے، قرآن کی تلاوت دین ہے، کعبہ دین ہے، کعبے کا طواف دین ہے، کسی غریب کو کھانا کھلا دینا دین ہے۔ یہ سب دین میں شامل ہے، مگر دین کی ڈیفینیشن نہیں ہے، دین کی تعریف نہیں کہہ سکتے اس کو۔ دین کی تعریف میں شامل تو ضرور ہے، لیکن اس کو دین کی تعریف نہیں کہا جا سکتا۔ تعریف دو لفظے میں ہونا چاہیے، ایک سنٹنس میں ہونا چاہیے۔ کئی سنٹنس بن کے تعریف نہیں ہوتی، کسی بھی علم کی تعریف ایک سنٹنس میں ہوتی ہے۔ کسی بھی کتاب کا جو چیپٹر ہوتا ہے، شروع میں اس کی تعریف ہوتی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کتاب میں کیا میٹر ہے۔ تو ایک سنٹنس ہوتا ہے، تعریف پورا پیراگراف نہیں ہوتا، پورا صفحہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تمام چیزیں جو میں نے نام لیے، یہ سب دین میں شامل تو ہیں، مگر دین کی تعریف نہیں ہے، دین کی پریبھاشا نہیں ہے، دین کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ آپ کسی عالم کے پاس نہ جائیے، نہ آپ کسی مدرسے جائیے، نہ آپ کسی آیت اللہ کے پاس جائیے، آپ صرف اجمیر شریف چلے جائیے۔ اجمیر شریف میں آپ کو دین کی تعریف مل جائے گی۔ دین است حسین دی پناہ است حسین، حسین ہی دین ہیں، حسین ہی دین کے محافظ ہیں۔ اب یہاں پر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، سن 61 ہجری سے پہلے دین کا نام کچھ بھی رکھ لو، سن 61 ہجری سے پہلے دین کو کچھ بھی کہہ لو، لیکن سن 61 ہجری کے بعد دین کا نام حسین ہے اور حسین کا نام دین ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ ابھی جلوسائے عذابی برآمد ہوں گے، وقت کے اندر مجلس کو تمام کرنا ہے۔ تو امام حسین کا یہ کارنامہ کہ ان کی شخصیت دین ہو گئی، کیونکہ کربلا میں جس انہماک کے ساتھ انہوں نے ان کے خاندان نے قربانیاں پیش کی ہیں، وہی جذبہ یہاں جو نور اللہ شوستری ہیں ان تک بھی یہ جذبہ پہنچا کہ دین کی خاطر، ظاہر ہے کہ دین کو مٹانے کے لیے ایک کتاب لکھی گئی ابطال الباطل، جس میں فضائل آل محمد کے لیے توہین کی گئی تھی۔ تو ایک آل رسول، ایک اہل بیت کا چاہنے والا عالم کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ اس نے بھی کتاب لکھی احقاق الحق، جس کی وجہ سے ان کی شیعت کا اعلان ہوا، اور یہاں تک کہ ایک عالم نے فتویٰ دیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تو احسان ہے صاحب آباقات کا کہ جنہوں نے آج اس کو مرکز زیارت کوشش کر کے ڈھونڈ کے بنا دیا کہ آج پوری دنیا سے یہاں لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں اور اس شہید سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو عزیزوں، یہ کربلا کی شہادت کا جذبہ تھا جو آج ہمارے ان علماء میں آیا۔ یقیناً یہ جذبہ اہم جذبہ ہے کہ شہادت کا جذبہ، آج ہمیں بھی ہر ایک کو اس جذبے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ عزیزوں، کربلا میں جو گزر گیا، آپ دیکھیے کہ بالکل عجب معاملہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اماموں کی سوانح، ہر بیٹا اپنے باپ کی وقت شہادت آتا تھا، بیٹا آتا تھا،
آپ نے دیکھا ہوگا حضرت علی علیہ السلام جب شہید ہو رہے تھے تو امام حسن امام حسین کو بلایا تھا، وہ آئے تھے، ہے نا. امام حسن جب شہید ہو رہے تھے تو امام حسن نے جناب قاسم کو بلایا، جناب قاسم آئے. اسی طرح اور بھی ائمہ بعد کے. لیکن کربلا میں معاملہ بدل گیا. اب تک تو یہی دیکھا، بعد میں بھی یہی دیکھا کہ بیٹا باپ کے پاس آتا ہے وقت آخر، لیکن کربلا میں معاملہ دوسرا ہے. باپ بیٹے کے پاس جا رہا ہے، باپ بیٹے کے پاس جا رہا ہے. کون؟ امام حسین سید سجاد کے پاس. جب سب کچھ ساری قربانیاں دے چکے تو اب آتے ہیں سید سجاد کے پاس. سید سجاد غش کے عالم میں ہے، بی بی زینب ساتھ ہے. جناب زینب نے جناب سید سجاد کو اٹھایا. جیسے ہی اٹھے ویسے ہی کھڑے ہو گئے. کہا بابا یہ تو آپ کے بدن میں لباس پر جا بجا خون کے نشانات ہیں. بابا کیا ہوا؟ کہا سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، بس ہمارے تمہارے سوا کوئی باقی نہیں ہے. کہا علی اصغر؟ کہا ہاں علی اصغر بھی شہید ہو گیا. کہا علی اصغر کیسے شہید ہو گیا؟ کیا درانہ اشقیہ خیمے میں آ گئے تھے؟ کہا نہیں، ہم نے آواز استغاثہ بلند کی تھی، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا تھا، ہم نے دامن پہ لے لیا اور ہم آئے میدان کربلا بلند مقام پر. ہم نے سوال آپ کیا اور مولا کا تیر چلا، میرا بچہ ذبح ہو گیا. عزیزوں، سید سجاد کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں ہمیں عصا دے دیجئے، ہم اپنی زندگی میں اپنے بابا کو اب میدان میں نہ جانے دیں گے. لیکن حسین نے گلے لگا کے کہا میرے لال نہیں، تم بیمار ہو، تمہیں ابھی بڑی منزلیں طے کرنا ہے. تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، کمر میں لنگر پہنایا جائے گا، دیار بدیار پھرایا جائے گا. یہاں سے کوفے سے شام کے قید خانے میں قید کر دیا جائے گا. اب ایک جملہ کہا میرے مولا نے آپ کے لیے، کہا میرے لال بڑی منزلیں ہیں تمہارے لیے. جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو مدینے والوں کو میرا سلام کہنا شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کر لیں. اور یہ جملہ بھی کہنا کہ علی اصغر 6 مہینے کے پیاسے علی اصغر کے لیے میں کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا. عیشیوں تم ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کیسے سوال آپ کیا. عزیزوں رخصت ہو کے آئے، امام شہید ہو گئے. وہ سارے مناظر نہیں پڑھنا. اس کے بعد پھر خیمے جلنے کے بعد ردائیں چھنی. یہ کاروان چلنے لگا، مگر کاروان چلنے سے پہلے ایک شخص برآمد ہوا. کہتا ہے اینا سکینہ، اینا سکینہ، سکینہ کہاں ہے؟ سکینہ کو وصیت کے مطابق حسین نے وصیت کی تھی نا کہ زینب میری اس بچی کا خیال رکھنا. جناب سکینہ کو اپنی گود میں بٹھا لیا تھا زینب نے. وہ پوچھتا ہوا آیا اینا سکینہ، سکینہ تم کدھر ہو؟ سکینہ تم کدھر ہو؟ عزیزوں جناب زینب نے پکار کے کہا کہ میرے پاس ہے سکینہ. کہا کیوں، کیا کام ہے؟ میرے پاس ہے. کہا نہیں، حکم ہوا ہے عمر سعد کا کہ سکینہ کو الگ اونٹ پہ سوار کیا جائے گا، الگ اونٹ پہ. جناب زینب کے ناقے کو بیٹھایا گیا. بیٹھانے کے بعد سکینہ کے پاس آیا، ہاتھ پکڑا، گھسیٹتا ہوا لے کے آیا. ایک ناقہ بغیر کجاوے کا الگ سے بٹھایا گیا تھا. اس کے اوپر اب جناب زینب کہتی ہے میری بچی اکیلے نہیں بیٹھ پائے گی، بے کجاوا اونٹ پہ سنبھل نہیں پائے گی.
لیکن اس نے کچھ نہ سنا. جناب سکینہ کو اس بے کجاوا اونٹ پہ لٹایا, رسی لائی گئی, رسی سے جکڑ دیا. ہائے جناب سکینہ کے مصائب آ گئے تو مصائب کون سے پڑھے جائیں؟ جو تماچے لگے وہ مصائب پڑھیں, جو کرتا جلا وہ مصائب پڑھیں. عزیزوں پیاسی رہی اس کے مصائب پڑھیں, یا رسیوں کی جو برتیں بدن پہ بن گئی تھیں وہ مصائب پڑھے جائیں. عزیزوں عجب مصائب ہیں بی بی سکینہ کے. عزیزوں یہ قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک مقام پر, بس مجلس تمام ہو رہی ہے, ایک مقام پر یہ کاروان رکا. کیوں رکا؟ اس لیے کہ حسین کا سر زمین پہ نصب ہو گیا تھا. حسین کا سر زمین پہ نصب ہو گیا تھا. عزیزوں سید سجاد کے پاس ایک شقی آیا, تازیانہ مارا کہ یہ بتاؤ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا, تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا. اب سید سجاد ذرا تصور کیجئے گا کیسے سر حسین کے قریب جائیں اور پوچھیں کہ بابا آپ کیوں نہیں بڑھتے. سید سجاد ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, آہستہ 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 کم سے کم اپنے کو سر حسین کے قریب پہنچا دیا. سر حسین کے قریب آ گئے سید سجاد, لیکن چاہتے ہیں کہ جھک کے حسین کے سر سے کچھ پوچھ لیں, لیکن کمر کا بھاری لنگر جھکنے نہیں دیتا. ارے مظلومی سید سجاد جھک نہیں سکتے, کمر کا لنگر ہے. اب چاہتے ہیں کہ کم سے کم گردن جھکا کے حسین سے کچھ کہہ دیں, لیکن ہائے خاردار تو جب جھکانا چاہتے ہیں اس کے کانٹے چبھنے لگتے ہیں. اب اشاروں میں, آنکھوں کے اشاروں سے کہا, بابا بابا آپ کیوں آگے نہیں بڑھتے, یہ پیٹھ تازیانے کھانے کے قابل نہیں ہے بابا. سر حسین سے رو کے آواز آئی, میرے سینے پہ سونے والی بچی سکینہ صحرا میں گر گئی. صحرا میں گر گئی. ارے جیسے ہی زینب نے سنا ام کلثوم کو لیا. سید سجاد تو آگے تیز دوڑ نہیں سکتے تھے, دوڑی ہوئی گئی. کیا دیکھا؟ صحرا میں چلتی چلی جا رہی ہیں. ایک مقام پہ دیکھا ایک برقع پوش بی بی ہے, بس مجلس تمام ہو رہی ہے, ایک برقع پوش بی بی ہیں, ان کی گود میں سکینہ سو رہی ہے. سکینہ آرام کر رہی ہے. عزیزان گرامی جلدی سے سکینہ کو اٹھایا, سکینہ کو جگایا اور ان سے کہا کہ آخر آپ کون ہیں کہ اس بچی کو تماچے مارنے والے تو سب تھے, گوشوارے چھیننے والے تو سب تھے, لیکن یہ آپ کون ہیں کہ ایسا دلاسا دیا کہ آپ کی گود میں بچی نے آرام کر لیا, بچی سو گئی. آخر آپ کون ہیں؟ آپ جلدی بتائیے. بس عزیزوں برقع پوش بی بی نے نقاب ہٹا دی. زینب تم نے نہیں پہچانا, ہم تمہاری دگیاری ماں فاطمہ ہیں, یہ سننا تھا. زینب آگے بڑھی, اماں برا گھر اجڑ گیا, بھیا کے گلے پہ خنجر, عباس کے شانے قلم ہوئے, خیمے جلے, ہماری ردائے جنی, سکینہ کے تماچے مارے گئے. سيعلم الذين أيام منقلب ينقلبون. معبود کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد. ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما, ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما, جہاں جہاں صاحبان ایمان ہیں ان کی حفاظت فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. میرے معبود ہم سب کی زیارات کی تمناؤں کو پورا فرما, شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما, زائرین کی حفاظت فرما. جتنے زائرین مزار شہید ثالث کی زیارت کرنے آئے ہیں پروردگار اگلے سال ان کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. میرے معبود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے
ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے سپاہیوں میں، ناصروں میں شمار فرما۔ یا حسین